سندھ کی صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے ایک سیاسی اپنے لائے عمل کا بھی ذکر کیا تھا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اور یہ ہدایت جاری کی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ میئر، ڈپٹی میئر اور چیئرمین وائس چیئرمین کے انتخابات منعقد نہیں کر رہا، اس حوالے سے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ انگیج کریں تاکہ جو آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی حکومتوں کو معرض وجود میں آنا ہے اس کا پروسیس جلد از جلد کمپلیٹ کیا جا سکے۔ تو آج صبح حکومت سندھ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ خط ارسال کر دیا ہے جس کے اندر سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے گزارش کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی نظام اسٹیبلش کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے، اور اس پر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن منعقد کرائے۔ الیکشن کمیشن کو بتایا گیا ہے کہ سندھ کے 4 ڈویژنز کے اندر آپ پہلے فیز میں جون میں بلدیاتی انتخابات کرا چکے ہیں اور سیکنڈ فیز کے جنوری میں الیکشن آپ نے کرا دیے تھے، لیکن کئی ماہ گزر جانے کے بعد اب تک مخصوص نشستیں ہیں ان کے انتخابات منعقد نہیں ہوئے، اور ان انتخابات کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ حلف لے پا رہی ہے کاؤنسل اور نہ ہی میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین وائس چیئرمین کے انتخابات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے گزارش کی ہے کہ جو بائی الیکشن سے پہلے اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ آپ کے جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ اپنے اپنے عہدوں کا حلف لیں اور جو ذمہ داری ہے ان کی عوام الناس کے بلدیاتی ایشوز کو حل کرنے کی، اس حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ تو جو بات کی گئی تھی اس کے حوالے سے آج خط ہم نے ارسال کر دیا الیکشن کمیشن کو، جو کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے ایشو کیا۔ دوسری بات، رمضان اسپیسیفک 2 اہم ایشوز ہیں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا ایشو ہے جو قیمتوں کے اندر منافع خور فائدہ اٹھاتے ہیں، قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں جس کا نقصان ایک عام آدمی کو ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سندھ حکومت نے اس سال اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا۔ ماضی میں پرائس کنٹرول کا میکنزم بڑا سمپل تھا لیکن اس کی انفورسمنٹ میں دقت آتی تھی، تو اس سال سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم اس نظام کو بھی وسیع کریں گے، یعنی کہ وہ لوگ جو پرائس کنٹرول کے میکنزم کو لک آفٹر کریں گے اس کی تعداد میں بھی اضافہ کریں گے۔ اور صرف پرائس کنٹرول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پرائس لسٹ آویزہ کر دی، پرائس کا تعین کر دیا۔ اب کی بار ہم یہ بھی کریں گے کہ میک شور کرنے کے لیے کہ اس پرائس کے اوپر ہی، اس قیمت کے اوپر ہی اس سبزی کو بیچا جا رہا ہے، اس پھل کو بیچا جا رہا ہے، اس آٹے کو بیچا جا رہا ہے، اس گھی کو بیچا جا رہا ہے، اس دودھ کو بیچا جا رہا ہے۔ ہم قانون سازی ہم نے کی کہ اگر کوئی بھی دکاندار اس طے شدہ ریٹ سے تجاوز کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور کارروائی میں صرف چند ہزار روپے کا جرمانہ نہیں ہے۔ ہم نے قانون کو تبدیل کیا اور قانون کو تبدیل کرتے ہوئے یہ اختیار دیا حکومت کو، ہمارے ان پرائس انسپیکٹرز کو، کہ نہ صرف وہ جرمانہ لگائیں لیکن جرمانہ بڑے پیمانے پر لگا سکیں، یعنی کہ بڑی دکانوں کو لاکھوں کے اماؤنٹ کا جرمانہ لگایا جا سکے، 1 ملین تک وہ جا سکتا ہے۔ دوسری چیز کہ وہ سیل کر سکیں اس دکان کو، یا اگر وہ ٹھیلا ہے تو کانفسکیٹ کر سکیں، اور پھر وہ جو اشیاء ضبط کی جائیں گی اس کو سرکاری ریٹوں پر اسی وقت آکشن کیا جائے تاکہ ایک عام آدمی کو ریلیف دین اینڈ دیر مل سکے۔ ماضی میں قانون اس کا اویلیبل نہیں تھا، تو سندھ کابینہ نے یہ مناسب سمجھا
کہ اس کے اوپر فوری طور پر قانون سازی کی جائے، اور ہم نے 23 مارچ کو آرڈیننس جاری کیا. اس آرڈیننس کی کاپی آج میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں آپ تمام دوستوں کو بتانے کے لیے. اس آرڈیننس کا نام ہے سندھ اسینشیل کموڈیٹیز پرائس کنٹرول اینڈ پریونشن ہورڈنگ امینڈمنٹ آرڈیننس 2023، اور یہ 23 مارچ سے نافذ عمل ہو چکا ہے. اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. کابینہ نے اس کو منظور کیا تھا اور پھر گورنر صاحب سے منظوری لینے کے بعد ہم نے 23 مارچ کو اس کو نوٹیفائی کر دیا. اس قانون کے تحت ہم نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے پرائس انسپیکٹرز جو ہیں ان کے اختیارات کمشنر، ڈپٹی کمشنر کے علاوہ اور لوگوں کو بھی دیے ہیں. اور میں کراچی شہر کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف کراچی شہر میں جو ایگزسٹنگ آپ کے پرائس انسپیکٹرز تھے جن کا یہ کام تھا، ان کے علاوہ 98 اور لوگوں کو 98 اور لوگوں کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ آپ جائیں گے، دکانوں کا وزٹ کریں گے، اور وزٹ کرنے کے بعد آپ پرائسز کو چیک کرنے کے بعد اگر جرمانہ لگانے کی ضرورت ہے جرمانہ لگائیں گے، اگر چیزوں کو ضبط کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ضبط کریں گے. اور اسی طریقے سے سندھ کے باقی اضلاع میں ہر ضلع کے اندر 10 افراد کو ہر ضلع کے اندر ہمیں پرائس انسپیکٹر نامنیٹ کیا. کراچی کا چونکہ بڑا شہر ہے تو 98 ہم نے کراچی میں لوگوں کو اضافی اختیارات دیے ہیں، اور باقی سندھ کے اضلاع میں 10 سے 12 سیکشن آفیسرز کو ہم نے یہ اختیارات دیے ہیں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو، لیبر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو یہ اختیارات دیے ہیں کہ آپ جائیے مارکیٹس کا وزٹ کریں، اور وزٹ کرنے کے بعد آپ کارروائی کریں. میں بتانا چاہوں گا کہ اس قانون کے اندر سیکشن 5A ہے جو حکومت نے انسرٹ کیا ہے، جو کہتا ہے، اختیار دیتا ہے کہ آپ قیمتوں کی قیمتوں کو چیک کر سکتے ہیں، دکانوں کو، گوداموں کو جا کے سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو چیزوں کو آپ ضبط کر سکتے ہیں. یہ اختیارات ان پرائس انسپیکٹرز کو دیے گئے ہیں. 5B کہتا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ آپ نے دیکھا یہ چیز مہنگی بک رہی ہے، آپ نے یا تو جرمانہ لگا دیا اس کو، وہ بندہ لاکھوں کا منافع کما رہا ہے، آپ نے 10,000 روپے جرمانہ لگایا، اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب کی بار ہم نے سسٹم کو چینج کیا. ہم نے کہا نہیں، ہم اس کو اختیار دیں گے کہ جرمانے پہ فوکس پہلے نہ کرو، چیز کو ضبط کر لو. جب چیز کو آپ ضبط کرتے ہیں تو پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ضبط تو کر لیا آپ نے، اس کو لک آفٹر کون کرے گا؟ تو ہم نے قانون میں یہ ترمیم کی کہ جس وقت آپ ضبط کرو اسی وقت جو سرکاری ریٹ ہے اس پہ اس چیز کو، اس اشیاء کو بیچ دیا جائے اسی وقت. تو یعنی کہ اگر آپ نے آٹے کا ریٹ 130 روپے کلو طے کیا ہے اور آپ کو کسی جگہ پہ وہ 2.5 نمبر آٹا جو ہوتا ہے چکی کا وہ 150 روپے کا مل رہا ہے، تو وہ جو پرائس انسپیکٹر آپ کا ہوگا وہ اس کو نہ صرف ضبط کرے گا بلکہ 130 روپے کلو پہ وہیں پر آکشن کرنا شروع کر دے گا، تاکہ آپ کو، ایک عام آدمی کو، غریب آدمی کو اسی وقت ریلیف دی جا سکے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. میں نے خود کل مختلف مقامات کا وزٹ کیا، اور وزراء نے، مشیران نے، معاونین نے، خصوصی نے مختلف بازاروں کا وزٹ کیا، اور دیکھنے میں آیا کہ جو بچت بازار ہم نے لگائے ہیں وہاں پر تو قیمتیں کنٹرولڈ ہیں. جو ڈسکاؤنٹ دینے کی کوشش حکومت کر رہی ہے گھی کے نرخ میں، آٹے کے نرخ میں، چینی کے نرخ میں، سبزی یا پھلوں کے نرخ میں، وہ بچت بازار میں تو کم ہے، لیکن جو عام مارکیٹ ہے اس کے اندر ان ریٹس کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا. تو اس لیے میں نے خود پھر ماسک پہن کے بھیس بدل کے بسم اللہ مارکیٹ کا ایریا ہے پاک کالونی میں، وہاں پہ وزٹ کیا، اور میں ایک دکان پر گیا جہاں پر کیلا مجھے نظر آیا. میں نے پوچھا جی کیلے کا کیا ریٹ ہے؟ اس نے بتایا 200 روپے درجن. چونکہ کیمرہ میرے ساتھ نہیں تھا، کوئی پروٹوکول، کوئی سیکیورٹی ساتھ نہیں، اکیلے کھڑا ہوا تھا، پہچانا نہیں وہ. اس نے جو ایک عام آدمی سے ریٹ کہتا ہے اس نے وہی ریٹ مجھے کہا. 200 روپے اس نے مجھے کوٹ کیا. تو میں نے پیسے نکالے اور میں نے کہا، میں پیسے دینے لگا، اتنے میں اس کی نظر پڑی کہ پیچھے
کوئی صاحب کو وہ پہچان گیا تو اس نے فوراً عمران خان والا یو ٹرن لیا اور 200 روپے کو چینج کر کے اس نے 150 روپے کر دیا. میں کہا یار ابھی تو میں 200 روپے کہا تھا کہ نہیں سر نہیں. میں اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کو بلایا اسی وقت مال کو ضبط کیا اور آکشن کرانا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پیچھے گوشت کی دکان تھی, تربوز کی دکان تھی, ان میں ڈر خوف پیدا ہوا اور سب نے پھر وہ میری موجودگی میں اسی ریٹ پر بیچنا شروع کر دیا. یہ ڈر خوف امپورٹنٹ ہے اور اس لیے آج میں پریس کانفرنس کر کے آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حکومت ایک سنجیدہ کوشش کر رہی ہے اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. کمشنر کراچی کی ویب سائٹ پہ ڈیلی جو پرائس لسٹ ہے وہ آویزاں کی جاتی ہے, اس کے فیس بک پیج پہ بھی کی جاتی ہے. اور آج میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے بات کی ہے کہ ہر ڈویژن کے کمشنر کی ویب سائٹ پہ اس ڈویژن کے ریٹس کو, اس ڈسٹرکٹ کے ریٹس کو آویزاں کر دیا جائے. میں شہریوں سے گزارش کروں گا کہ جو مہنگے داموں پر, جو سرکاری نرخ پہ وہ چیز نہیں بیچ رہا, اس کو نہ خریدیں اور ہمیں انٹیمیٹ کریں تاکہ ہم کارروائی کریں ان کے خلاف. ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کی مدد چاہیے. اور کل یہ جو چیزوں کو ضبط کرنے کا اور آکشن کرنے کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے, یہ گاہے بگاہے چلتا رہے گا. صبح بھی چیف سیکرٹری صاحب نے ڈی سیز کے ساتھ, کمشنرز کے ساتھ میٹنگ کی اور یہی ہدایات جاری کی ہیں کہ بچت بازار تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن اصل ریلیف تب ملے گی کہ ہر دکان پہ جو جائز ریٹ ہے اس کے اوپر چیزوں کو بیچا جائے. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص زیادتی کر رہا ہے, اس نرخ سے زیادہ بیچ رہا ہے, آپ حکومت کو مطلع کریں, انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی. اور جو شکایت ہے لوگوں کی کہ ہمیں نہیں پتا کہ سرکاری ریٹ کیا ہیں, تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کمشنر کراچی کی ویب سائٹ پہ آج چلے جائیں. میں بھی آنے سے پہلے پھر چیک کر کے آیا ہوں. ڈیلی کا جو ریٹ ہے وہ طے کیا جا رہا ہے, اس کو آویزہ کیا جا رہا ہے. تو برائے مہربانی یہ جو بیچ میں مڈل مین, بیچ میں جو زیادتی کرنے والے لوگ ہیں, جو کہ پروفیٹیرنگ کرتے ہیں, منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو حکومت روکنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس کام میں جہاں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی بھی مدد چاہیے ہوگی. اور یہ میں میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر انتظامیہ کی جانب سے, حکومت کی جانب سے ان تمام دکانداروں کو دینا چاہوں گا کہ جہاں کہیں بھی وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے, حکومت حرکت میں آئے گی, کارروائی کی جائے گی. پھر شکایت نہیں کیجیے گا کہ ڈپٹی کمشنر نے, اسسٹنٹ کمشنر نے, پرائس انسپیکٹر نے آپ کی دکان کو سیل کر دیا, آپ کے شاپنگ سینٹر کو سیل کر دیا. یہ میں بتا دوں آپ کو, یہ کیا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئے گا. اور آپ, میں میڈیا کے دوستوں کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس میں ہماری مدد کریں. جو ہمارے پرائس ریٹ ہیں اس کو اگر آپ لوگ ڈیلی اپنے اپنے ٹی وی چینلز پر, سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ بھی اجاگر کریں گے تو ایک عام آدمی کو مدد ہو پائے گی. اور جہاں کہیں بھی کوئی دکاندار زیادتی کر رہا ہوگا اس کی نشاندہی کریں تو انشاءاللہ حکومت حرکت میں آئے گی. اس کے بعد لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ایک اور سندھ کابینہ نے بڑا احسن فیصلہ کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 2,000 روپے آٹے میں ریلیف لوگوں کو دیے جائیں گے. اور ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں انشاءاللہ سندھ حکومت 78 لاکھ خاندان ہیں جن کی آمدنی کوئی 50 سے 55 ہزار کے بریکٹ کے نیچے ہے, غریب آدمی بھی آ گیا, اس میں سفید پوش لوگ بھی آ گئے, ان کو فی گھرانہ 2,000 روپے دیے جائیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سسٹم کے ذریعے. ان 78 لاکھ خاندانوں کو 15.5 ارب روپے کی سبسڈی سندھ حکومت کی جانب سے دی جائے گی تاکہ وہ سستا آٹا خرید سکیں یا کوئی اور اشیاء سستے داموں میں خرید سکیں. تو مجھے آج آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اس کی پہلی ڈسبرسمنٹ بدھ کے روز سے شروع ہو جائے گی, اور پہلے فیز میں 38 لاکھ لوگ 3.8 ملین 38 لاکھ
38 लाख लोगों को वो 2-2 हज़ार रुपए की डिसबर्समेंट हबीब बैंक के ज़रिए मिलना शुरू हो जाएगी और लोगों को मैसेज भी इस हवाले से आ जाएंगे। यानी कि परसों से बुध के रोज़ 29 मार्च से वो 2-2 हज़ार रुपए लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। और पहले फेज़ में जो 38 लाख ख़ानदानों का डेटा हमारे पास आ चुका है, उनको इंशाअल्लाह 29 मार्च से बुध के रोज़ से वो 2-2 हज़ार रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी लोगों के लिए आइंदा पीर से यानी कि 3 अप्रैल डेटा पे हम काम कर रहे हैं। इस वक्त डेटा को कोलेट किया जा रहा है, कोरॉबरेट किया जा रहा है और तमाम ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के बाद इंशाअल्लाह हमारा टारगेट है कि बाकी जो 40 लाख लोग बचेंगे उनको भी पीर के रोज से यानी कि 3 अप्रैल से वो 2-2 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। तो टारगेट जो सिंध हुकूमत का 78 लाख ख़ानदानों को आटे की मद में 2-2 हज़ार रुपये देना ताकि उनको सब्सिडी मिल सके और वो आटा सस्ते दामों पर ख़रीद सके इंशाअल्लाह। वो वादा भी जो सिंध हुकूमत ने किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था, वो वादा भी अब तकमील की तरफ जा रहा है और बुध से इंशाअल्लाह वो काम होना शुरू हो जाएगा ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके। बहुत शुक्रिया। ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद, ये तमाम बातें आप दोस्तों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि इन मुश्किल हालात में ज़्यादातर लोग तो सियासत में लगे हुए, धरनों में लगे हुए, जलसों में लगे हुए। अगर कोई काम कर रहा है कि लोगों को रिलीफ दी जा सके, लोगों के मसाइल को एड्रेस किया जा सके, चाहे तरक्याती कामों के ज़रिए, चाहे रिलीफ के ज़रिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत है, आसिफ जरदारी साहब की सिंध हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है जो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रही है कि लोगों को रिलीफ दे सके, लोगों के मसाइल को हल किए जा सके। मैं बाकी भी सियासी जमातों को कहूँगा कि धरने शरने की सियासत इस वक्त ख़त्म करे। इस मुल्क को जो आवाम को जो मसाइल दरपेश हैं उन मसाइल को एड्रेस करने के लिए हम सबको संजीदगी के साथ सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और मेरे पार्टी के सरबराह आसिफ जरदारी साहब ने जो चार्टर ऑफ इकॉनमी का जिक्र किया 2018 में, वो आज उसके बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है। अगर हम इस मसाइल के बवर से निकलना चाहते हैं तो हम सबको मिल बैठ कर काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ खान साहब का तो मकसद ये है कि ये जो कश्ती है ये कश्ती ना चले, और कश्ती से मेरी मुराद है पाकिस्तान। वो नहीं चाहते कि लोगों को रिलीफ मिले, वो नहीं चाहते लोगों के मसाइल हल हों। मैं चाहता हूँ हर सियासी जमात का बुनियादी मकसद एक ही है कि लोगों की खिदमत करे, लोगों के मसाइल को हल करे। और रमज़ान मुबारक के महीने में हम सब का टारगेट ये होना चाहिए कि किस तरीके से लोगों की खिदमत की जा सके, लोगों की मदद की जा सके। बहुत शुक्रिया। हमेशा पूछता हूँ आपसे, आपने जो खिदमत की बात की है, बेहतर है कि आप सिंध हुकूमत और मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमने कानून तब्दील करते हुए इंस्पेक्टर्स को इख्तियार दिया है कि वो लाखों का जुर्माना कर सकें। कराची में 98 असलहे 70 लोग लगाए हैं।